یار یونی میں کوئی فنکشن ہے، سر وجدان نے آرگنائز کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ ہانیہ نے کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے کوئی اعلان کر رہی ہو، سر وجدان کچھ کہیں اور ہم ان کی ہیلپ نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سب کلاس والے پرجوش تھے کہ ان کو سر وجدان کی ہیلپ کروانے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب نے بہت خوشی سے حامی بھر لی، بس وہی چپ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کو تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا تھا، پھر ان کے سامنے کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، پھر اس کے قریب کیسے رہتی؟ السلام علیکم۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ وہ کلاس میں آیا۔ آج اس نے گرے جینز کے اوپر بلیو کوٹ پہن رکھا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پہ تھیں اور اس کو سردی لگتی بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر طرح سے خود کو کور رکھتا تھا تاکہ سردی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، سب نے بہت پرجوش طریقے سے جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کل فنکشن ہے یونی میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا تو نہیں ہے؟ آپ لوگ میرے موسٹ فیوریٹ کلاس ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ ہیلپ کروائیں، اور آپ لوگ بھی کل ہمیں جوائن کریں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی، اور جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، سوائے اس ایک کے۔ وہ وہیں پہ چپ بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ سر آپ ہمیں یہی بتا دیں، ہم یہاں پہ ہی ڈیکوریشن کا کام کر لیتے ہیں، ارم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہی آپ کو میٹیریل لا دیتا ہوں، آپ سب یہیں پہ کام کر لیں، پھر جب تیار ہو جائے تو سب ہم مل کے لگا دیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے گیا، اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چارٹ اور باقی ساری چیزیں لے کر آیا جو اس کو لگانی تھی۔ وہ سب کو ایک ایک چیز نکال کے بتاتا رہا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کاٹنا ہے۔ سب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے جیسے سمجھ رہے ہوں اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے کام شروع کر دیا، سوائے اس کے۔ اس نے تو دیکھا تک نہیں تھا کیا کرنا ہے، اس نے تو سنا بھی نہیں تھا وہ کیا کہہ کر گیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بس بیٹھی رہی، جیسے بس اس کا وجود ہی وہاں پہ ہو، اور وہ وہیں، اور وہ کہیں دور کسی اور ہی جگہ ہو۔ سب کام کرنے لگے اور جلد ہی اکتا بھی گئے۔ جو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بہانے بنا بنا کر کلاس سے باہر جانے لگے۔ اب بس 4-5 لوگ ہی تھے جو کلاس میں موجود تھے۔ وہ بار بار وہاں آتا اور کام کو ایک نظر دیکھتا، اس کو اپنے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ہر کام ایسے کرتا تھا جیسے کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب وہ خود کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا، کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ فضا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلو یہاں سے۔ اس نے فضا کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا جو چارٹ کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ ذرا پاگل ہو گئی ہو؟ آگے ہی سب بھاگ گئے ہیں، ہم گنے چنے کوئی 5 لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں، سر کو کتنا برا لگے گا۔ فضا نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی اور دوسرے میں چارٹ، اور کاٹتے ہوئے کہنے لگی، لیکن فضا میں تنگ ہو رہی ہوں یہاں، اس نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار وہاں آتا اور بار بار اس کو ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا۔ وہ اس کرب سے دور جانا چاہتی تھی۔ بیٹا آپ اگر کچھ کر لیں تو نہیں تنگ ہوں گی، یہ پکڑو چارٹ اور اس پہ لائنز لگاؤ۔ فضا نے اس کے ساتھ ہاتھ میں کارڈ چاٹ دیا اور خود پھر کام کرنے لگی۔ کس کے ساتھ لگاؤں میں؟ اس نے چارٹ پکڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ صبر، سر آتے ہیں تو کہتی ہوں میں ان کو پینسل دے دیں، ہمارے بیگ سے پین نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ دروازے سے اندر آیا۔ سر پینسل چاہیے، فضا نے اس کو وہیں سے کہا۔ میں لاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہیں سے واپس ہوا اور ایک پینسل کے ساتھ اندر آیا۔ یہ لے پینسل۔ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پینسل آگے کی۔ ذرا سر کے ہاتھ سے پینسل لینا، اس نے زمینہ کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں چارٹ اور کینچی پکڑی تھی تو وہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دم چونکی اور فضا کی طرف دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ایک بار پھر پینسل لینے کا کہا۔
وہ اس کی طرف مڑی جو ہاتھ میں پینسل پکڑے نظریں فضا کی چارٹ پہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور اس پینسل کو دیکھتی رہی جس پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ جس نے اس کو چھوا تھا وہ اس پینسل کو پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے، جس کو اس نے ہاتھ لگایا تھا۔ کتنی قیمتی ہے یہ پینسل جو اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی ہے۔ اس نے بہت پیار سے وہ پینسل پکڑی اور آنکھوں پہ لگائی۔ شاید محبوب کی ہر شے ہی مول ہوتی ہے، شاید محبوب کی ہر شے ہی بے مول ہوتی ہے، جو اس کے ہاتھ سے ہو کے گزرے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ زری اس نے اس کو میز پہ بازو رکھے، آنکھیں بند کیے، ہاتھوں میں پکڑی پینسل کو آنکھوں کے ساتھ لگائے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زری؟ کچھ نہیں۔ تو اب تو پینسل مل گئی ہے نا، اب تو کر لو کام۔ ہاں کر رہی ہوں نا، نظر تو نہیں آ رہا مجھے۔ اب میں تمہاری طرح دکھا کے کرنے سے رہی۔ مر جائیں آپ زمینہ گل۔ آمین۔ دفعہ ہو جو، مذاق میں کہا ہے، آمین کہنے کی ضرورت نہیں تھی آگے سے۔ اب میں کر لوں کام، پھر بولو گے کام نہیں کرتی۔ کر لیں جناب۔ اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا جو پینسل ہاتھ میں لیے اب لائن لگا رہی تھی۔ زمینہ یونیورسٹی کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ دادی اماں نے اس کے سر پہ تیل لگاتے ہوئے کہا۔ اچھی جا رہی ہے اماں جی۔ اس کو ہمیشہ سے اپنے سر میں تیل سے مالش کروانا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی ہلکا سا بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور وہ ایک دم سے سو جایا کرتی تھی۔ اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ یہ تم نے اپنے بالوں کا کیا حال کر لیا ہے؟ ان کو تم دھوتا بھی ہے یا ایسے ہی باندھ دیتا ہے؟ اور اوپر دوپٹہ بھی لپیٹ لیتا ہے۔ وہ اس کا ایک ایک بال اوپر کرنے لگی اور ساتھ ساتھ تیل اس کے بالوں میں ڈالنے لگی۔ اماں جی دھوتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کیے، ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اتنے خوبصورت بالوں کو چڑیا کا گھونسلہ بنا کے رکھا ہے تم نے۔ بس دادی اماں اب روز ایسے ہی مالش کیا کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم اپنے کمرے سے نکلے تو ہم مالش کریں نا۔ کیا بات ہے تمہیں؟ جب سے یونیورسٹی گیا ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت روکی اور اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں دادی اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے یونیکا، تبھی کمرے میں ہوتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ کہا۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اماں جی؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اپنا خیال رکھا کرو زمینہ گل۔ اماں قہوہ کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے آئیں اور اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی۔ رکھتی ہوں اماں، تبھی شکل کا یہ حال بنا رکھا ہے تم نے نا۔ اچھی بلی تو ہے ماں، اس نے خفا ہوتے ہوئے ماں کو کہا اور قہوہ پینے لگی۔ اچھی بلی ہوتی تو ہم نہ کہتے نا۔ آئندہ رکھوں گی ماں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اجازت دیں تو میں کمرے میں چلی جاؤں، کچھ پڑھنا ہے۔ وہ ان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں کپ پکڑے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس کو ہمیشہ سے بہت ٹھنڈ لگتی تھی اور سردیوں میں تو وہ آگ کے پاس سے اٹھتی نہیں تھی۔ ہر نماز کے لیے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی تھی۔ اس وقت اس کو ٹھنڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈ میں ہے یا برف میں وضو بنا رہی ہے۔ مانسہرہ کا موسم ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، ہر طرف پہاڑوں پہ سفیدی ہی سفیدی ہوتی ہے، جیسے کسی نے پہاڑوں پہ سفید روئی بالکل صاف ستھری لا کر رکھ دی ہو، جیسے نیلے آسمان پہ سفید بادلوں نے گھر کر لیا ہو۔ سردیوں میں مانسہرہ میں ٹھنڈ ہی کچھ شدید پڑتی ہے، جیسے کوئی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ لگائے گا تو لگانے سے پہلے ہی اس کے تصور سے ہی کانپ جائے گا۔ اس کو لگتا تھا جب بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے تہجد پڑھتی ہے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کے اور قریب ہوتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس میں ہنستے ہیں۔ گرم پانی جب موجود ہے تو بھی یہ پاگل لڑکی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے دوستوں کی طرح بات کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی یہ جو لوگ اللہ پاک کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھی چنا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، میرے اندر خود روح پھونکی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ ہمارے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ اس ذات نے خود پھونکی ہے۔ یہ جو لوگ مر جانے کی دعائیں مانگتے ہیں نا،
نہ جانے کیا سوچ کے مانگتے ہیں، ان کو خود پہ رش کیوں نہیں آتا؟ ان کو خود پہ رش کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ یہ جو لوگ خود کو کالا کہتے ہیں، خود کو بدصورت سمجھتے ہیں، اپنی ہر کمی پہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو ہمیشہ دوسروں کو خود سے اچھا سمجھتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ان میں کتنی کوئی اور چیزیں، کتنی قابلیت رکھی ہوئی ہوگی؟ اگر وہ کالے ہیں تو ان میں کتنی کشش ہوگی؟ نہ جانے لوگ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ جی، آپ کسی ایک کے تو نہیں ہیں نا، آپ تو سب کے ہیں۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، اتنی ہی محبت آپ ان لوگوں سے بھی کرتے ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی میں کچھ ایک کمی چھوڑ دیں اور اس کو کسی اور چیز سے نہ نوازیں؟ ہر انسان میں آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا ہوتا ہے جو اس کو دنیا سے الگ کرے۔ پھر ہم لوگ خود کی وہ چیز کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم دوسروں کو کیوں حسد بری نظروں سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ جی سے باتیں کرتی تھی، ان کو ہر بات گن گن کے بتاتی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح سر کو گھٹنوں پہ رکھ کے اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کو بہت غور سے سن رہے ہوں، اس کی باتوں پہ مسکرا رہے ہوں۔ اللہ جی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جو راتوں کو رو رو کر بس امتی امتی کرتے تھے۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پہ کلمہ حق ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم یہی کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولے نا یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑے عاشق بن کے دکھائیں گے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اس کو نبی پاک سے دیوانوں کی سی محبت تھی، جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنے اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی۔ اس کا ہمیشہ دل چاہتا سرکار کی وارفتگی میں اس پہ حال کا غلبہ طاری ہو جائے اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکاریں۔ ہر دل کی دوا درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی، آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں اپنے گناہگار زبان سے اپنے محبوب کا نام بھی لے سکیں۔ اللہ جی، بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دے، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہو گئی تو تب ہی تو تو خوش ہوگا، ہے نا میرے مالک؟ محبوب ملا تب ہی تو تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں ہی جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت اور رفت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج وقت کے فنکشن میں ہی تھا۔ وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہیں بھی کوئی کمی ہو اور اس پہ کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلدی نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھی بھیج دیا جو اس کی ہیلپ کروا رہے تھے۔ اس کو معلوم تھا سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں سے ہی نمبر نکالا اور ایک میسج لکھ کر سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زمینہ گل کا بھی تھا۔
اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا۔ اس کا موبائل بجا، اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ہی ساکت ہو گئی، جیسے جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس نام پہ ہی اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس سکرین پہ لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس میسج پہ پڑی جو اس نے بھیجا تھا: میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سٹیج کو فائنل کر لیں سب، کرسیاں بھی جگہ جگہ پر صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑھا ہوگا۔ وہ اب بھی بغیر پلکیں کو جھپکائے، ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس کا میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے یا پھر دکھی ہو کہ اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پہ بیٹھ کر کہا، اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا ہوا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑے۔ بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا ہے، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسے اعلان کیا ہے جیسے سر نے بس اس کو ہی میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے بازو باندھے، پاؤں کرسی پہ رکھے، دیوار کے ساتھ سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو۔ اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر ہی آ جائیں۔ اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن تو نہیں لیا تھا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کر جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی اور وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فضا یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر آ جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے آگے سیٹ پہ گئی اور وہاں بیٹھ گئی جو شاید اس نے ان دونوں کے لیے ہی خالی چھوڑی ہوئی تھی۔